الحمد لله الحنان المنان والعاقبة الجنان وعلى آله وأصحابه ما دام النيران. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلوا عليه وآله وأصحابه دائما أبدا. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے، اور کروڑوں درود بے تعداد درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کی اصحاب پر. جو اللہ کے حمد کے بعد میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. معراج یعنی اللہ کا دیدار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جا کر سارے کائنات کا مالک اس کا دیدار کیا، تو اپنے امتیوں کے لیے نماز دے کر اس میں معراج کرا رہے ہیں. تو اس میں ہماری معراج ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا. بہرحال نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ندی ہے، اس ندی کے اندر اگر کوئی شخص 5 وقت پانی نہاتا ہے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا اس کے آنکھ پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ اس پہ کچھ بھی میل باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایک دن میں 5 وقت وہ نہا رہا ہے پانی میں، تو اس پہ اس کے آنکھ پہ میلہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دے گا جیسے وہ 5 وقت پانی میں نہانے کے بعد بندہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے یہ گناہوں کو جھاڑاتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جنت سے باہر بھگا دیا، باہر بھگانے کے بعد شیطان کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے پاک پروردگار، میں اولاد آدم کو سیدھے طرف سے ستاؤں گا، دامے طرف سے ستاؤں گا، آگے سے ستاؤں گا، پیچھے سے ستاؤں گا، یعنی اسے کوئی نیک کام کرنے دوں گا ہی نہیں، تو اس کو ستاؤں گا اور اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤں گا. تو جب فرشتے جو تھے، معصوم فرشتے، رونے لگے، اے پاک پروردگار، اگر آدم کی اولاد کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے جب یہ شیطان ستائے گا تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو اللہ نے شیطان کو اجازت دے دیا، جا آگے سے ستا، پیچھے سے ستا، دائیں سے ستا، بائیں سے ستا، میں تجھے اجازت دے دیا ہوں. تو فرشتے رونے لگے، اے پاک پروردگار، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں کیسے آ سکتی ہے جب شیطان آگے سے ستاتا ہے، پیچھے سے ستاتا ہے، دائیں سے ستاتا ہے، بائیں سے ستاتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے معصوم فرشتوں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان آگے سے ستانے دو، پیچھے سے ستانے دو، دائیں سے ستانے دو، بائیں سے ستانے دو، جیسے بھی ستانے دو، کوئی بات نہیں. اور 2 جگہ خالی ہیں، وہ شیطان مجھ سے نہیں مانگا، وہ یہ ہے کہ اوپر کی جگہ اور ایک نیچے کی جگہ. جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جب بندہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد جتنے بھی گناہ ہم کیے تھے وہ ہماری سر پہ ٹوکری ہوتی ہے.
جب رکوع میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے گناہ سب گر جاتے ہیں. اس طریقے سے انسان کو یہ پاک اور صاف کرتی ہے اور تمام بری بات اور بے حیائی سے بھی نماز روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز کو قائم کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے. اس لیے نماز کو قائم کرنا چاہیے. کسی حال میں نماز اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہے. اشارے سے پڑھنے کا بھی حکم ہے. اگر بیمار ہے تو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے. اٹھنے نہیں آتا، بیٹھنے نہیں آتا تو اس کو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. بیمار ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز کسی حال میں بہرحال معاف نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے جو طریقہ ہے وہ طریقے سے پڑھنا چاہیے، تبھی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جیسے سرکار نے فرمایا تم نماز ایسا پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں کم سے کم ایسا تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ اختیار کر کے نماز پڑھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا. خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. خشوع اور خضوع اس طریقے سے چپ آئے. تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے. ایک شخص آئے، نماز پڑھے جا رہے تھے تو سرکار پھر اس کو واپس بلائے، آؤ اور ایک بار نماز پڑھو. پھر دوبارہ نماز پڑھے تو پھر جا رہے تھے، پھر بلائے، آؤ پھر نماز پڑھو. تو تیسرے بار آئے، پھر نماز پڑھے. جب سرکار فرمایا کہ آپ تمہاری نماز ہے، یعنی جب پہلی بار آئے تھے وہ جلدی رکوع سجدہ کر کے بھاگ رہے، اور دوسرے بار بھی آئے تو ایسا ہی کر کے بھاگ رہے تھے. تیسرے بار پڑھا ہے تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے تو بولے اب تمہاری نماز مکمل ہوئی، اللہ اس کو قبول کیا. تو بہرحال نماز میں جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے. حرف کی ادائی کے ساتھ آہستہ آہستہ حرف ادائی کے ساتھ نماز کو پڑھنا اور اللہ کی طرف لو لگاتے ہوئے نماز پڑھنا، تو تب اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو پھر یہ بات نماز کی ہوئی. اب آگے، اب نماز کیا ہے دیکھیے. زندگی میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. زندگی میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. یعنی زندگی میں اگر دنیا میں ہمیں جینا ہے تو پہچان پیدا کرنا. وہ کیا پہچان؟ لباس خضر میں، خضر علیہ السلام کے ڈریس میں، لباس میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. بولے تو کیا ہے؟ بہت سے ہزاروں چور رہتے ہیں. لباس تو وہ ڈالتے ہیں، لباس کیا ڈالتے ہیں؟ مولانا کا لباس ڈالتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ چور ہوتے ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، لوٹنے والے رہتے ہیں. اب باہر کا چور وہ گھر میں کے پیسے لوٹتا ہے، لیکن یہ چور تمہارے ایمان کو لوٹتا ہے. یہ چوروں سے بچنا. یہ چور بھی نماز پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ. لیکن کوئی شخص اگر کسی قسم کی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کس لیے بلا رہا ہے پہلے یہ سوچنا چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے. میں یہاں پر آیا ہوں تو میرا ایک مقصد ہے. میرا مقصد کیا ہے؟ کچھ اللہ اور رسول کی باتوں کو سنانا اور اس پہ عمل کرنے لگانا اور خود عمل کرنا، یہ ہمارا منشا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص کہیں آفس پہ جاتا ہے تو اس کا منشا کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر اس کی ڈیوٹی ادا کرنا، اس کا یہ منشا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص کہیں بھی کیوں نہ جائے، کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب کے ساتھ آتا ہے. اس لیے جب نماز کو بلا رہے ہیں تو نماز کا بلانے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے، یہ ضروری ہے. یہ چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک بار کیا ہوا، یہ مرغا تھا، مرغا، وہ مرغا جھاڑ پہ بیٹھ کے اذان دیا، پکارا، کو بول کے پکارا تو اذان دیا. اس کے بعد ایک لومڑی تھی جنگل میں، اس کی آواز کو سن کے بعد آ گئی. دیکھتی کیا ہے کہ مرغا جھاڑ پہ ہے، نہیں پکڑ سکتی، جھاڑ پہ بیٹھا نہیں پکڑ سکتی. تو اب کیا حکمت کرے دیکھی، اب تعریف کرنے لگی کس کی؟ مرغے کی. اے مرغ میاں تمہارا رنگ کیا ہے،
تمہارے پر کیا ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، اذان تم نے کتنی اچھی آواز میں اذان دی، چلو نماز تو پڑھ لیں گے، ساتھ مل کر نیچے آ جاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے کون؟ لومڑی، آؤ اذان ہو گئی اب نماز پڑھیں گے۔ لومڑی وہ بلانے کے بعد مرغا، وہ پیرانے پیر کے 11ویں کے لیے چھوڑے سا مرغا تھا، سمجھ گیا یہ کہیں کو بلا رہا، اس کا مقصد سمجھ گیا نماز بلانے کا۔ تو پھر سوچا کام تو بڑا اچھا ہے لومڑی میاں، نماز تو ضرور پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، لیکن 2 آدمی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم جماعت بنا کر نماز پڑھیں گے۔ تو بولا جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بولا دیکھو پیچھے وہاں پہ پیش امام صاحب وضو بنا رہے ہیں، وہ آنے کے بعد ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ لومڑی مڑ کر دیکھتی کیا ہے کہ شیر پانی پی رہا تھا، شیر پانی پی رہا تھا، دیکھو وہاں پر ہے، وہ آنے کے بعد تم اور ہم مل کر نماز پڑھیں گے۔ اتنا بولنا ہی تھا، لومڑی جیسے پیچھے پلٹ کے دیکھی شیر نظر آیا، دم دبا کر زور زور سے بھاگنے لگی۔ اب مرغا پکارنے لگا آؤ نماز پڑھیں گے جماعت سے، آؤ نماز پڑھیں گے، اذان ہو گئی اذان ہو گئی۔ اب بھاگنے لگا، کیا بولا؟ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے، پھر میں پھر ایک بار وضو کر کے آتا ہوں، بول کے لومڑی وہاں سے نکل گئی۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ لوگ جو نماز کو ہمیں بلاتے ہیں، ان کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی انسان کو چپ چپ کوئی نہیں آتا تو نماز کے دانے سنی مسلمانوں کے سامنے ڈال دیے جاتے ہیں، جو بھولے بھالے جن کو دین کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے یہ دانے ڈالتے ہیں نماز کے، اور کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کو بلا کر یہ لوگ جو اپنے گندے عقائد ہیں، ان گندے عقائدوں کو تمہارے سر میں بھرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، نماز پڑھانے کا مقصد نہیں، سمجھے؟ نماز پڑھانے کا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ راستہ بھٹکانا ان کا مقصد، راستہ بھٹکانا ان کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں۔ جب تم 40 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 3 سال ان کے پیچھے گھومے، تو جب بولتے ہیں وہ اپنے جو عقائد تھے، اپنے گندے عقائد کو چھوڑتے ہیں کہ بھائی عرس نہیں کرنا، محرم نہیں کرنا، شربت نہیں پینا، مذاق نہیں جانا، اب تمہیں ان کے ساتھ پھر کے تمہارا مائنڈ ان کے ساتھ جم گئے رہتا، صحیح بات ہوئے تو ہوں گا، چھوڑ دینا بھائی نہیں کرنا بول کے تمہارے دماغ میں آ کے تم یہ راستہ بھٹک جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا کرتے ہیں 5 وقت کی نماز میں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تو غصہ ہے، اور جن پر غصہ ہے وہ کون ہے؟ وہ مشرکین ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا، غیر المغضوب ہیں ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو رستہ بھٹکے ہوئے ہیں، رستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو رستہ بھٹکے ہوئے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد رستہ بھٹک گئے، تو ان لوگوں کے راستے بھی نہ چلا۔ یہی بھٹکنے والے کون ہیں؟ یہی فرقے اہل سنت والجماعت کے بعد جتنے فرقے آتے ہیں، تمام فرقے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے کے راستے پہ ہمیں نہ چلا کہہ کر 5 وقت کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہم تمام کو نماز پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے کی نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو گمراہ فرقوں سے بچائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ابن القلوب ودوائها وعافیہ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔